جنگل میں ہر طرف خاموشی ہے، جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک خوبصورت گھر ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ رات کے اس پہر لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ گھر میں ایک بوڑھی دادی اپنی 3 خوبصورت پوتیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ سائرہ، مائرہ اور آئرہ، کہاں ہو؟ آ جاؤ، چائے پی لو۔ تینوں لاؤنج میں دادی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی ہیں اور ٹی وی پر پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ سائرہ سب سے بڑی، جس کے لمبے حسین سنہرے بال، نیلی آنکھیں سمندر کی سی گہری ہیں۔ اس کی جانوروں سے بھی دوستی ہے۔ اس کے سنہرے بال صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ جادوئی بھی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ بیلوں کی طرح درختوں پر جھول سکتی تھی، بلند و بالا چٹانوں پر چڑھ سکتی تھی۔ وہ تیز اور نڈر تھی۔ سائرہ، جو کہ درمیانی تھی، کالے لمبے بالوں کی مالک، اپنے ہاتھوں سے ٹوکریاں بناتی، رنگ برنگی لالٹینیں تیار کرتی۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ وہ طرح طرح کی چیزیں بنا کر گھر کی سجاوٹ کرتی۔ سب سے چھوٹی آئرہ سب سے معصوم اور پیاری تھی۔ اپنے گلابی گالوں اور متجسس آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنی پیاری گڑیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے دن گزارے۔ وہ تینوں بہنیں جنگلوں میں رہنے کی عادی تھیں۔ دادی الہرا، جو جنگل کا ہر راز جانتی تھی، لڑکیوں کو درختوں سے آگے قدم رکھنے سے منع کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شہر خطرناک ہے اور ہمارے لیے جنگل ہی ہمارا گھر ہے۔ ایک دھندلی صبح بہنیں بیدار ہوئیں کہ دادی الہرا بستر پر نیلی پڑی تھی۔ ان کو تیز بخار تھا۔ دادی بخار سے جل رہی ہیں۔ مائرہ نے سرگوشی کی۔ سائرہ نے دادی کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سر ہلایا۔ آئرہ نے اپنی گڑیا کو تھام لیا اور آنکھیں پھیلائیں۔ کیا دادی ٹھیک ہو جائیں گی؟ میں نہیں جانتی، مائرہ نے اعتراف کیا۔ ہمیں دوائی چاہیے، اصلی دوا، شہر سے۔ لیکن دادی نے ہمیں شہر جانے سے منع کیا ہے، سائرہ نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں لمبے درختوں کے سائے رقص کر رہے تھے۔ مائرہ نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں وہ اپنے دوست جانوروں کے پاس گئی اور بندر نے جادو سے درخت کے تنے کے بارے میں بتایا، جہاں سے وہ سیدھا شہر پہنچ سکتی تھی۔ وہ ٹری آف وسپرنگ ایکوز تھا، جو چاند کی رات کو ہی اگتا تھا۔ اسی رات سرخ چاند کے نیچے مائرہ نے چمکتا ہوا درخت پایا۔ اس نے سرگوشی کی، درخت کانپ گیا اور اس کے تنے سے روشنی کی ایک سرنگ کھل گئی جو سیدھی پہاڑ کے نیچے اور جنگل سے آگے نکل گئی۔ مائرہ جب سرنگ سے باہر نکلی تو جگمگاتا شہر سامنے تھا۔ شیشے کی بڑی بڑی عمارتیں، ہر طرف چہل پہل تھی۔ مائرہ نے سکون کی آہ بھری اور ایک چھوٹے سے کلینک پر پہنچ گئی اور ڈاکٹر سے دوائی لے کر دوبارہ جنگل کا رخ کیا۔ دادی الہرا بے ہوش پڑی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا دادی کو پلائی۔ کچھ ہی دیر بعد دادی کا بخار ٹوٹ گیا اور ان کو ہوش آ گئی۔ دادی نے اپنی پیاری پوتی کا ہاتھ چوما اور ڈھیروں دعائیں دی۔ دادی نے مائرہ سے پوچھا کہ وہ کہاں سے دوائی لائی۔ مائرہ نے دادی کو جادوئی سرنگ کی داستان سنا دی۔ دادی نے مائرہ سے معافی مانگی اور کہا کہ شہر کی دنیا اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا میں سمجھتی تھی۔ تم تینوں میری بہادر بیٹیاں ہو۔ اب تم جب چاہو شہر کا رخ کر سکتی ہو، اور تم نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے انعام میں تمہیں ڈھیر سارے سونے کے ہار اور ہیرے میں انعام میں دیتی ہوں۔ تینوں نے محبت سے دادی کے ہاتھ تھام لیے